اس کے بعد پھر سوال جواب کی نشست ہے۔ یہاں پر ہمارے ہاں کیونکہ اصول اہل سنت واضح نہیں رہے ہیں، اور میں آپ سے یہ کر دوں، یہ میں نے بعض اور ملک بھی پھرے ہیں اور امریکہ میں رہتے ہوئے آپ تقریباً ہر ملک کے ہی مسلمانوں سے ملتے ہیں اور ان سے خوب واقفیت حاصل کرتے ہیں، تو اس لحاظ سے آپ کو ایک اچھا خاصا اندازہ ہو جاتا ہے کہ کہاں کہاں مسلمانوں میں کیا کیا ٹرینڈز پائے جاتے ہیں۔ یہ مسئلہ خاص طور پر بر صغیر کے اندر اس طریقے سے پایا گیا، کہیں نہیں پایا گیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ حدیث اور فقہ کی لڑائی، مطلب ہے یعنی عجیب و غریب ہے۔ فقہ کیا ہے؟ حدیث کی سمجھ ہے بھائی؟ فقہ کیا ہے؟ حدیثی کے ناسخ منسوخ، حدیثی کے مطلق اور مقید اور عام اور خاص اور دوسرے وغیرہ انہی مسائل کو دیکھنا اور سمجھنا ہے۔ اگر تعارض ادلہ ہے تو اس کے حوالے سے عالم نے ایک بات کہی ہے، کہیں پہ غلط ہو سکتا ہے، کہیں پر وہ صحیح ہو سکتا ہے۔ آپ بھی جب حدیث وغیرہ کو سمجھیں گے کہیں پر صحیح ہو سکتے ہیں، کہیں پر غلط ہو سکتے ہیں، اسی وجہ سے آپ دوسرے دن بدل بھی جاتے ہیں جب آپ کو کوئی چیز ملتی ہے۔ وہ علماء تھے، ان کو ذرا زیادہ اچھی دسترس حاصل تھی۔ تو فقہ اور حدیث کی جو ہے وہ لڑائی اب پچھلے 100 سال سے یہ مارکا جاری ہے نا، استغفر اللہ، مطلب ہے حدیث جو ہے اسی کی فقہ، جیسے میں کر دوں گا ایک خاص سینس میں بات کر رہا ہوں نا، حدیث فقہ سے جیت سکی ابھی تک، استغفر اللہ، جو لڑائی ہم نے کروائی اس کی بات کر رہا ہوں میں، اس لڑائی میں نہ 100 سال میں حدیث فقہ پر جیت سکی نہ فقہ حدیث سے جیت سکی۔ لڑائی جاری ہے اور برابر ہو رہی ہے۔ کیا خیال ہے؟ یہ دنگل جاری رہے، اس کو چلنا چاہیے بھائی؟ تو مسئلہ مارکا ہی نہیں تھا اہل سنت، اگر اصول اہل سنت آپ نے یہاں پر اپلائی کی ہوتی تو مارکا ہی نہیں تھا کوئی بھی۔ یہ تو کوئی لڑائی ہے ہی نہیں، یہ جھگڑا ہے ہی نہیں، ان کے اندر کوئی تعارض ہے ہی نہیں۔ تو حدیث اصل ہے، فقہ اس کی فرع ہے، فقہ اس سے نکلتی ہے، فقہ اس سے برآمد ہوتی ہے۔ اور یہ جو مسائل وغیرہ کو سمجھنا اور استنباط کرنا ہے، یہ علماء کا کام ہے، عوام الناس کا کام تو نہیں ہے۔ عوام الناس کو تو بہرحال اہل علم ہی کی طرف رجوع کرنا ہے۔ اس کو آپ کو جو بھی نام دے لیں، اس کو آپ تقلید کہیں، اس کو جو بھی کہیں، اور جہاں پر ایک آدمی پر یہ واضح ہو جائے، ایک آدمی پر یہ واضح ہو جائے کہ یہاں پر حق جو ہے وہ اس عالم کے پاس نہیں ہے بلکہ دوسرے عالم کے پاس ہے، تو وہ اس کی بات مان لے گا جہاں پر اس پر واضح ہو جائے۔ اگر اس کو پر واضح نہیں ہے تو آپ اس کے پر لٹ لے کر نہیں پھر سکتے۔ پھر واضح ہو گیا ہے، کلیئر ہو گیا ہے کہ تیرے امام کا یہ مسئلہ جو ہے وہ غلط ہے، تو پھر بھی کر رہا ہے۔ آپ اللہ کے بندے، اس پر اگر واضح ہو گیا ہے کہ اس کے امام کا مسئلہ غلط ہے تو وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ پھر بھی نبی سید المرسلین کی بات کو کہے یہ نیچے ہے اور ایک اس شخص کی بات جو ہے وہ اوپر ہے؟ تو ہو سکتا ہے علمی جھول ہو، علمی مسئلہ ہو۔ تو یہ جو استنباط کے مسائل ہیں، آپ نے دین لینا کیسے، استنباط کیسے کرنا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اگر یہ مسائل واضح ہوتے تو یہاں پر یہ جھگڑے نہ پڑے ہوئے ہوتے۔ اب یہی وجہ ہے کہ ہم نے ان چیزوں کو حل کرنا شروع کیا کہ مطلب جس بندے نے اس بات کو سمجھا ہے تو اس نے یہ دیکھا کہ مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ جھگڑا ہے ہی نہیں ہے، یہ ایک فقہی مسلک کا دوسرے فقہی مسلک کے ساتھ یہ کوئی تنازع ہے نہیں۔ تو جب آپ ان چیزوں کو واضح کرتے ہیں تو یہ معاملے